جارا کی عمر اس سمے محض 16 سال کی تھی جب اسے احمد سے پیار ہو گیا تھا۔ احمد کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پھوپھی کا لڑکا تھا اور وہ اکثر جارا کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ احمد ایک امیر باپ کی اولاد تھا۔ ان کی ایک عالیشان کوٹھی اور کپڑوں کا ایک بڑا کارخانہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد دیکھنے میں بھی کافی ہینڈسم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جارا کی امی بچپن سے ہی اس کے سامنے اپنے شوہر سے کہتی رہتی تھی کہ ہم جارا کی شادی احمد سے کریں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر جارا کا دل بھی احمد کے لیے مچلنے لگا اور وہ اندر ہی اندر اس کی دیوانی بن گئی۔ احمد بھی اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے بے قرار رہنے لگا تھا۔ رہتا بھی کیوں نہیں، جارا تھی ہی ایسی بلا کی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، سرخ گال اور کالے گھنے لمبے بال اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے تھے۔ ایک دن جارا کے گھر میں اس کے سوا کوئی نہ تھا اور اچانک احمد آ گیا۔ احمد جیسے ہی گھر کے اندر آیا، جارا نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ احمد نے بھی اسے اپنے آغوش میں لے لیا اور دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں پڑے رہے۔ اب جب بھی احمد کو موقع ملتا وہ جارا سے ملنے آ جاتا۔ دونوں ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے اور ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے۔ پر احمد کو کیا پتا تھا کہ اس کے پیار سے انجان اس کے گھر والوں کو جب جارا کے بارے میں پتہ چلے گا تو گھر میں بھوچال آ جائے گا۔ دراصل جارا کے ابا ایک دن احمد کے ابا سے 5 لاکھ روپے ایک مہینے کے لیے ادھار لے کر گئے تھے، پر آج انہیں ان روپیوں کو لیے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ احمد کے ابا جب بھی جارا کے ابا سے اپنے پیسے مانگتے تھے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں انبن چل رہی تھی۔ جارا کے ابا کچھ دن پہلے ہی احمد کے ابا سے ملنے گئے تھے، تبھی احمد کے ابا نے ان سے اپنے پیسے کا تقاضا کیا تھا تو جارا کے ابا فوراً بھڑک گئے اور بولے، میں تمہارے پیسے لے کر کوئی بھاگ تھوڑے ہی رہا ہوں، جب میرے پاس ہوں گے دے دوں گا۔ تم نے پیسے کیا دیے، میرا تو جینا حرام کر دیا۔ جب بھی ملتے ہو پیسوں کا تقاضا کرتے ہو۔ احمد کے ابا کو جارا کے ابا کے یہ الفاظ بہت برے لگے اور انہوں نے ان سے ہر طرح کے تعلقات توڑ دیے۔ ان سے صاف کہہ دیا، نہ مجھے پیسہ چاہیے اور نہ تم جیسا بدتمیز رشتہ دار۔ جارا کے ابا گھر آ گئے اور انہوں نے ساری بات اپنی بیوی کو بتائی۔ اس نے بھی جارا کے ابا سے یہ نہیں کہا کہ جب تمہارے پیسے ہیں تو دے کیوں نہیں دیتے، ابھی تو باغ بیچا ہے، اس کے کافی پیسے ملے ہیں۔ جارا کی امی نے اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے احمد کے ابا کو برا بھلا کہا۔ اب دونوں پریواروں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ جارا اور احمد ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ ان دونوں کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے ملے۔ جب جارا کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ابا سے کہا، ابا ان کے پیسے دے دو، کافی ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس پیسے ہے بھی۔ یہ سنتے ہی جارا کے ابا آگ و بولا ہو گئے اور جارا کو برا بھلا کہنے لگے۔ ساتھ میں جارا کی امی بھی اسے ڈانٹنے لگی، تو کون ہوتی ہے ہمیں نصیحت کرنے والی؟ جارا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب اس کا احمد سے ملنا ناممکن ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپتے رہے کہ تبھی احمد جارا کی دادی اور چاچا کے گھر آ گیا۔
جو احمد کے بھی ماموں و نانی لگتے تھے۔ احمد اور جارا کے پیار سے وہ انجان تھے۔ احمد نے ہمت کر کے جارا کی دادی کو سب بتا دیا اور ان سے کہا کہ کسی طرح ان دونوں کی شادی کروا دو۔ دادی نے کسی کو بھیج کر جارا کو اپنے گھر بلا لیا اور اس سے معلوم کیا تو جارا نے ہاں کر دی۔ دادی نے یہ رشتہ کرانے کا بیڑا اٹھایا۔ اب جارا اور احمد کو جب بھی موقع ملتا دونوں دادی کی مدد سے وہی ملتے اور اپنی شادی کے سپنے دیکھتے، ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں بھر کر خوب پیار کرتے۔ اب جارا کی عمر بھی 18 سال کی ہو گئی تھی جب جارا کی دادی نے اس کے ابو سے احمد اور جارا کی شادی کی بات کی اور ان کے پیار کے بارے میں انہیں بتایا تو انہیں غصہ آ گیا، کیونکہ احمد کے ابا سے ان کی بول چال بند تھی۔ پر جب جارا کی امی نے انہیں سمجھایا کہ لڑکا اچھا ہے، گھر بار بھی اچھا ہے، اپنی لڑکی وہاں جا کر راج کرے گی، تو ان کے دماغ میں بات آ گئی اور وہ اس شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ اور اگلے ہی دن احمد کے ابا کے پاس جارا کا رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی احمد اور جارا کے پیار کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ غصہ ہو گئے اور صاف صاف کہہ دیا، میرے جیتے جی تمہاری بیٹی اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ جارا کے امی ابو وہاں سے چپ چاپ آ گئے اور ابو نے جارا کو سخت ہدایت دے دی، آج کے بعد احمد سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا اور اسے اپنی زندگی سے نکال دے۔ اس کے ابا نے تمہیں اپنی بہو بنانے سے صاف منع کر دیا۔ جارا نے جب یہ سنا تو اس نے تپاک سے بول دیا، یہ سب تمہاری غلطی سے ہوا ہے، اگر تم ان کے پیسے دے دیتے تو آج ہمارا پیار تمہارے پیسے اور نفرت کے بھیٹ میں چڑھتا۔ یہ سنتے ہی جارا کے ابو آگ ببولا ہو گئے اور تپاک سے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ جارا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر احمد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے ابا سے صاف بول دیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف جارا سے، بھلے ہی اس کے لیے یہ گھر کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ احمد اور جارا دونوں کسی بھی قیمت پر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے موقع کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد جارا کی دادی کی مدد سے دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور موقع دیکھ کر احمد جارا کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا۔ اس بات کا صرف جارا کی دادی کو پتہ تھا کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں۔ جارا کے امی ابو کو جب جارا کے گھر سے بھاگنے کا پتہ چلا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر وہ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ ادھر احمد کے ابا شادی کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تھے۔ جارا کے ابا نے احمد کے بڑے بھائی اور بہنوں سے بات کی اور ان دونوں کا گھر سے یوں غائب ہونے کے بارے میں بتایا اور کہا، اگر ان کی شادی نہیں کی گئی تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی، کیسے بھی کر کے ان دونوں کو بلا کر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ جارا کی دادی سے مل کر احمد کے بہنوئی اور بھائی نے بات کی اور ان دونوں کو بلا کر نکاح کرا دیا۔ احمد نکاح کر کے جارا کو اپنے بہنوئی کے ہی گھر میں گیا۔ اس کے بہنوئی اور بھائی نے احمد کو سمجھایا کہ جب تک ابا نہیں مان جاتے تم یہیں رہو۔
احمد کچھ دن جارا کے ساتھ اپنے بہنوئی کے گھر پہ ہی رہا، پھر اپنے بھائی اور بہنوئی سے پیسے لے کر جارا کو گھمانے ممبئی لے گیا اور وہیں اپنی ایک دوست کی مدد سے کمرہ کرایہ پر لے لیا اور روزگار کے لیے خود ٹیکسی چلانے لگا۔ اس طرح جارا اور احمد پونے میں ہی رہنے لگے۔ دونوں کچھ مہینوں تک تو بڑے پیار سے رہ رہے تھے، پر سمے کے ساتھ ساتھ کمائی کم اور خرچہ زیادہ ہونے سے ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگا۔ احمد کے دوست اس کے گھر پر آنے لگے، وہیں محفل جمنے لگی، کبھی بریانی تو کبھی پلاو کی دعوت ہونے لگی۔ احمد جو بھی کماتا اسے اپنے یار دوستوں پر لٹا دیتا۔ جارا اسے روکنے کی کوشش کرتی تو وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے پر اتارو ہو جاتا۔ احمد نے اب کام دھندا چھوڑ دیا، وہ ہر سمے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتا رہتا، گپ شپ کرتا رہتا، گھر میں کھانے کے لالے پڑنے لگے۔ وہ خود تو دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھا جاتا تھا، پر جارا بھوکی رہتی تھی، اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ احمد اب کبھی کبھار شراب بھی پی کر آنے لگا۔ ایک دن جب جارا نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اسے بھدی بھدی گالیاں دینی شروع کر دی۔ جارا کے سارے سپنے چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ایک دن احمد اپنے دوستوں کے ساتھ گھر پر ہی شراب پی رہا تھا، تبھی اس کے ایک دوست نے کہا، یار بھوک لگی ہے، آج بھابھی کے ہاتھ کی بریانی کھلوا دو تو مزہ آ جائے۔ احمد نے جارا کو بریانی بنانے کو کہا، پر وہ جھنجھلا کر بولی، بریانی کہاں سے بناؤ، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، دن بھر تو تم اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑانے، شراب پینے میں گزار دیتے ہو، کام دھندا کچھ کرتے نہیں اور فرمائش راجا مہاراجا کی طرح کرتے ہو۔ اتنا سنتے ہی احمد بھڑک گیا اور چلایا، میں کسی مہاراجا سے کم نہیں تھا، جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے میری یہ حالت ہو گئی ہے، تیری وجہ سے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد احمد نے اپنے دوستوں کے سامنے ہی جارا کی جم کر خوب پٹائی کر دی۔ جارا سے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کر لیا اور احمد سے کہا، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ احمد جارا کو اس کے گاؤں کے باہر ہی چھوڑ کر اپنے ابا کے پاس چلا گیا۔ جارا روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور اپنے امی ابا کو سب حالات سے واقف کیا۔ اس کے ابا نے سمجھاتے ہوئے کہا، کچھ دن رکو، اس کا غصہ بھی شانت ہو جائے گا اور اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوگا، تب وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے، لیکن احمد جارا کو لینے نہیں آیا۔ جارا احمد کے پیار میں اتنی پاگل تھی کہ وہ اب بھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے بچھڑنے کے غم میں کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے جب جارا کی امی اسے کھانا کھلاتی تو وہ بس اتنا ہی کھاتی جتنا جینے کے لیے ضروری ہوتا اور ہر سمے گمسم رہتی۔ جارا کے امی ابو سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ جارا کو لے کر احمد کے گھر پہنچ گئے، پر احمد کے ابو نے انہیں وہیں روک دیا اور احمد کو آواز لگائی، یہ لڑکی کون ہے؟ احمد نے جواب دیا،
میری بیوی جارا ہے جو میرے دوستوں کے بستر گرم کرتی ہے. یہ بد چلن ہے اور میرا اس کے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں. میں اسے آپ سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں. طلاق طلاق طلاق. جارا احمد کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی. امی ابا اسے اپنے گھر لے آئے. جارا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو. اسے احمد سے ایسی امید نہیں تھی. جو زندگی بھر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا وہ اتنا گھٹیا انسان نکلے گا. اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا. جارا سوچ رہی تھی میں دنیا کی سب سے بد نصیب انسان ہوں جو میرا پیار جیت کر بھی ہار گیا. میں نے احمد کے خاطر اپنے ماں باپ سے بغاوت کی. اپنے پیار کی جیت کی خاطر اپنے ماں باپ کو سماج میں بے عزت کر کے احمد کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگی. لیکن افسوس ہمارا پیار جیت کر بھی ہار گیا. اسی لیے پیار میں جیت کر بھی میری ہار ہو گئی. کیا یہی تھی میری ہار، میرے پیار کی ہار؟ دوستو، آپ کو یہ پیار کی کہانی کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو.